أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما وبعد يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال قبل قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کم لبثتم فی الارض، کتنا عرصہ رہے تم، کتنا عرصہ ٹھہرے تم زمین میں، عدد سنین، سالوں کے حساب سے۔ قالو تو وہ کہیں گے لبثنا ہم ٹھہرے، یومن ایک دن، او بعد یوم یا بھی دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ فاسأل العادین یعنی گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجیے، جو شمار کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ قال لبستم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لبستم الا، نہیں تم ٹھہرے مگر بہت کم، قلیلا بہت کم مدت، یعنی تم لوگ ٹھہرے۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ بے شک تم، کنتم تعلمون کاش تم اسے جان لیتے۔ افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم نے گمان کر لیا، کیا تم نے سمجھ لیا کہ بے شک خلقناکم، انما خلقناکم کہ تھا بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، عبسا یعنی عبسا یعنی بے مقصد تمہیں پیدا کیا، وانکم الینا اور بے شک تم الینا ہماری طرف، لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ فتعالى اللہ الملک الحق، فتعالى پر بلند ہے اللہ، اور مالک الملک، مالک الحق وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش الکریم وہ رب ہے عرش کریم کا۔ ومن يدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی پکارتا ہے، جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسروں کو، الہن کوئی معبود آخر کسی اور معبود کو پکارے اللہ کے ساتھ، لا برہان لہو بھی جس کی کوئی دلیل، لا برہانہ نہیں کوئی دلیل، لہو اس کے لیے بھی اس کی، فإنما تو حقیقت میں بے شک وہ، حساب اس کا حساب عند ربی اس کے رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون بے شک نہیں فلاح پائیں گے کافر، یعنی کہ اس دن کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ وقر اور کہہ دیجئے رب اغفر، اے میرے رب مغفرت فرما، ورحم اور رحم فرما، وانت خیر اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جب ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دے گا ان کو جو صبر کیا، اور وہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے، اصل میں کفار سے یہ پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ کفار جو تھے وہ قیامت کا انکار بھی کرتے تھے، اور دنیا کی زندگی کے علاوہ کسی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کے خیال تو یہ تھا کہ بس مٹی اور ہڈیاں ہو جانے کے بعد زندہ ہونا ممکن ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھا اور اسے آخرت پر ترجیح دی، اور اسے اسی طرح گزارا جیسے انہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ حالانکہ یہ تھوڑا سا وقت غنیمت جان کر اسے، اگر آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے اور اسے اللہ کی فرما برداری میں گزارتے تو اس کے صلہ میں ہمیشہ ہمیشہ والے جنہ ختم ہونے والے جنت کی نعمتوں کے مالک بنتے۔ لیکن انہوں نے اس تھوڑے سے وقت کو بہت
لمبا زمانہ سمجھ لیا اور اللہ کے نافرمانی میں گزار دیا، تو اس کے بدلے میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ تو قیامت کے دن جب وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے اور جو ختم ہونے والا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس زندگی کی حقیقت یاد دلانے کے لیے، جسے وہ سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، ان سے سوال کریں گے کہ تم زندگی میں، تم زمین میں کتنا عرصہ رہے؟ تو پھر وہ کہیں گے قالو لبثنا یوما بعد، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ، فاسأل العادین، پوچھ کچھ آپ جو ہے وہ پوچھ لیں شمار کرنے والوں سے، یعنی کہ وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم وہاں پر ایک دن یا اس سے کچھ حصہ ہی ٹھہرے، یعنی وہ غذاب کی مصیبت میں ایسے پھنسے ہوں گے کہ انہیں اچھی طرح سے ورثہ بھی یاد نہیں رہے گا جو انہوں نے دنیا میں گزارا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ کر کہ ہم نے وہاں بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزارا ہے، وہ کہیں گے کہ ہمیں تو وہ مدت اچھی طرح یاد نہیں ہے، اس لیے آپ ادھر شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں، یعنی زندگی ان سے، یعنی فرشتوں سے جنہوں نے ہمارے زندگی کی ایک ایک سانس کے عمل کو شمار کر رکھا ہے، یعنی جو فرشتے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھ لیجیے۔ تو یہاں اصل میں دنیا کی زندگی اتنی مختصر دکھائی دے گی انہیں، اس لیے کہ گزرا وقت ویسے بھی کم ہی دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ جو ختم ہو جائے وہ باقی رہنے والے کے مقابلے میں تو کالعدم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جہنم کے غوطے کے بعد انہیں محسوس ہوگا کہ انہوں نے کبھی راحت اور آرام دیکھا ہی نہیں، اور دنیا کی زندگی تو ویسے بھی دیکھیں تو اتنی مختصر سی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، انہوں نے ایک دن کہنے لگے کہ آپ، میں نے گھڑی دیکھ کے اور حساب لگایا کہ جو مجھے یاد تھا کہ اسکول سے لے کے آج تک جب میں یہاں تک پہنچا ہوں کتنا وقت گزرا ہوگا، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں مشکل سے 1 ڈیڑھ منٹ سے پہلے مجھے سب کچھ، میں نے دوہرا دیا کہ کیا کرتا ہوں، تو زندگی اتنی مختصر سی ہے، یہ زندگی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، مگر ہماری یہ سمجھ میں اگر یہ بات آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر کہیں گے قل لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نہیں رہے مگر صرف تھوڑا سا عرصہ، کاش کہ تم اس کو جانتے ہوتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تم دنیا میں بہت تھوڑے سے ٹھہرے، کیونکہ دنیا کا ساز و سامان تو فانی ہے، اس کی وجہ سے بہت ہی تھوڑا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے قل متاع الدنیا قلیل خیر لمن اتقى، دنیا کا سامان بہت تھوڑا اور آخرت اس کے لیے بہتر جو متقی ہے، مگر اس سے ابھی سے اعتراف کو کوئی فائدہ تو نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں انہیں یہی بتائیں گے کہ دنیا میں ہمارے نبی تم کو بتاتے رہے کہ یہ دنیا کی زندگی محض امتحان کی ہے، چند گنی چنی ساعتیں ہیں انہی کی اصل زندگی کو، اور بس ایک ہی زندگی اس کو، یہ زندگی دنیا کی زندگی اس کو اصل زندگی نہ سمجھ بیٹھو، اور تم اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں تم ہمیشہ رہنا ہے، یہاں کے وقتی فائدوں اور عارضی لذتوں کی خاطر وہ کام نہ کرو جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں تمہارے مستقبل کو برباد کر دینے والے ہوں، مگر اس وقت تو تم نے ان کی بات ایک نہ سنی، تم اسی عالم آخرت کا انکار بھی کرتے رہے، تم نے زندگی بعد موت کو تو ایک من گھڑت افسانہ سمجھا، تم تو بس اسی خیال میں مگن رہے کہ جینا اور بنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے، اور جو کچھ مزے لوٹنے یہیں لوٹ لینے چاہیے، اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوش آنے کا وقت تو وہ تھا جو دنیا کے چند روزہ زندگی پر کے لطف پر یہاں کی ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر رہے ہوتے، تو پھر تو بات تھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ دکھائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کتنا تم وہاں پہ تم کتنا عرصے ٹھہرے، کیونکہ یہاں جب وہ کہیں گے تو پھر آتے یہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب جنتی اور دوزخی اپنی اپنی جگہ چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں سے پوچھے گا تم دنیا میں کتنی مدت رہے، وہ کہیں گے یہی کوئی ایک آدھ دن، تو اللہ فرمائے گا پھر تو تم بہت ہی اچھے رہے کہ اتنی سی دیر کی نیکیوں کا بدلہ پایا کہ میری رحمت رضامندی اور جنت حاصل کر لی جہاں ہمیش کی ہے، پھر جہنمیوں سے بھی یہی سوال ہوگا، وہ بھی اتنی ہی مدت بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری تجارت بہت گھاٹے والی ہوئی کہ اتنی سی مدت میں تم نے میری ناراضگی غصہ اور جہنم خرید لی جہاں تم ہمیشہ پڑے رہو گے، تو یہ حالات ہوں گے، اس لیے کہ یہ زندگی اسی کو غنیمت سمجھا جائے، اسی کو امتحان کی جگہ سمجھا جائے، اور اس زندگی کی اس آخرت کی تیاری کرنی چاہیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ زندگی اصل زندگی وہ ہے، اصل زندگی وہی ہے، یہ زندگی بس کہہ لیں کہ امتحان ہے، ایگزامینیشن سینٹر ہے یہ، جس میں ہم امتحان دے رہے ہیں، اس میں اگر وقت گزار رہے ہیں
تو پھر اگر گزارا جا رہا تھا، اللہ تبارک آگے آگے فرما رہے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا عبث یعنی بیکار پیدا کیا، وانکم اور یہ کہ تم الینا ہماری طرف لا ترج نہیں لوٹائے جاؤ گے، یعنی تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد ہی پیدا کر دیا ہے اور ہماری طرف تم لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو یہ عبث کا مطلب اصل میں ہوتا ہے آ، کھیل کے طور پر، یا دوسرا مطلب ہے کہ کھیل کے لیے۔ تو پہلی صورت میں دیکھیں تو معنی ہوں گے کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بطور تفریح بنا دیا ہے، تمہاری تخلیق کوئی غرض مقصد ہے ہی نہیں، میں ایک بے مقصد مخلوق بنا کر پھیلا دی ہے۔ یا دوسری صورت میں ہوگا کہ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تم بس کھیل کود اور تفریح اور ایسی لا حاصل مصروفیتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو جن کا کبھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے؟ تو یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ یوں ہی بے مقصد پیدا کیے گئے، اس میں کوئی حکمت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ ایسے بس جانوروں کی طرح اچھلتے کودتے پھرو، نہ ثواب نہ عذاب کی کوئی مستحق ہو ہی نہ ہو۔ تو یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ تمہارا گمان ہی غلط ہے، یعنی کہ تم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں، یہاں تو تم دیکھتے ہو کہ آ، دنیا میں جو ہے وہ ظالموں کو ان کے ظلم کا پورا بدلہ ملتا ہی نہیں ہے، نہ اپنے خیال میں نیک عمل کرنے والوں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملتا ہے، نہ کوئی انسان دوبارہ زندہ ہو کر آیا جو تمہیں بتاتا کہ یہ اچھے اعمال والوں کو ان کی جزا اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملی ہے۔ لہذا تم نے یقین کر لیا کہ یہاں بس یہ دنیا ہی دنیا، جس قدر ہو سکے یہاں عیش کر لو، اس کی جو زندگی کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں، نہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ کسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حالانکہ اگر تم اس کائنات کے نظام عدل پر ذرا بھی غور کرتے یا رسول کی بات پر یقین کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ اس کائنات اور اس کے انسان کو محض کھیل تماشے کے طور پر اور بے مقصد نہیں بنایا گیا، بلکہ ہر کام کا ایک نتیجہ ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اچھے اور برے اعمال کا کوئی نتیجہ نہ نکلے؟ اور چونکہ دنیا کی زندگی اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بہت تھوڑی ہے، اس لیے مرنے کے بعد ہم نے ہمیشہ کی زندگی رکھی ہے تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکے۔ اس لیے زندگی اس کو تم کھیل تماشا نہ سمجھو، یہ کبھی نہ سمجھیں۔ تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آیتیں آخری ان کے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ ہم اس کے بعد اس کا جب ختم ہوں گے تو بتائیں گے۔ فتعال اللہ المالک الحق، بس بلند بلند بالا ہے واللہ مالک الحق جو بادشاہ حقیقی ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وہی ہے مالک، وہی رب ہے جو عرش کریم کا مالک، عزت والے عرش کا مالک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کرے، یہ تو ہونے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے ہی نہیں کہ وہ تمہیں بیکار اس طرح پیدا کر دیے۔ تو یہ اس چیز سے وہ پھر یہ بھی ہے کہ اس سے وہ بلند برتر ہے کہ اس کے بندے اور مملوک اس کی خدائی میں اس کے کوئی شریک ہوں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ کسی کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے بھی بہت بلند ہے کہ وہ بیکار کسی چیز کو پیدا کرے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین صفات بیان فرمائی ہیں جن کی ہر صفت کا تقاضا ہے کہ وہ کوئی کام بھی بے مقصد یعنی عبث نہیں پیدا کر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے۔ المالک الحق، پہلی صفت تو ہے کہ وہ سچا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی حق اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، دوسرے بادشاہ نہ اپنی بادشاہی کے حقیقی مالک ہیں اور نہ ان کی بادشاہی حق اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس طرح پر سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ کہہ دے کہ اللہ بادشاہ کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ تو پھر جب کوئی عقل مند آدمی بھی بے مقصد کام نہیں کرتا تو جو سچا بادشاہ وہ ساری کائنات کا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے متعلق تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ اس نے تمہیں عبث اور بے مقصد پیدا کر دیا؟ تو دوسری صفت یہ کہ لا الہ الا ہو، یعنی کہ یہ جس میں پیدا کرنے کی حکمت کا تو اشارہ ہے، یعنی صرف یہی نہیں کہ بادشاہ ہے اکیلا بادشاہ ہے، بلکہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ کس قدر نادان ہو کہ اس وحدہ لا شریک نے تمہیں اپنی توحید اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور تم نے گمان کر لیا کہ ہمیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا رب العرش الکریم، عرش کے معنی
یا تخت کے ہیں، کسی چیز کے کریم ہونے کا مطلب یہ کہ اس میں تمام خوبیاں اور کمالات موجود ہوں، اور سب سے بلند ہو، سب سے باشرف بھی ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کم ہم بتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے کتنی چیزیں ہر عمدہ قسم سے اگائی ہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بہت کرم والی بات کر۔ تو اس میں یہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق عرش الہی کا مالک ہے، جو زمین اور آسمان اس میں موجود تمام مخلوق ان پہ سب کو محیط ہے، اور سب سے بلند ہے، اور باقی مخلوقات کا مالک تو جو اس کا تو وہ بھی باقی مخلوق کا مالک بھی کیوں نہ ہوگا۔ عرش الہی کو کریم عزت والا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کسی بھی جگہ کی عزت جو ہے اس کے رہنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص باعزت گھرانے کا فرد ہے، یعنی وہ اس لیے باعزت ہے کہ اس گھر میں رہتا ہے، کیونکہ اس گھر کے رہنے والے معزز ہیں تو معزز ہے۔ تو عرش کی سب سے بڑی عزت اور اس کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اس پر رب کریم مستوی ہے۔ ہم پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اور اس عرش ہی سے تمام احکامات اور ساری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں رب العرش الکریم اسی بس ایک ہی جگہ پہ آیا ہے، بلکہ رب العرش العظیم دو جگہ پر آیا ہے، مگر یہاں پہ صرف ایک ہی جگہ پہ رب العرش الکریم آیا ہے۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عیب اور منزہ بے عیب ہونے، اور یہاں پہ اس کا عدل کا بتانا مقصود ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتایا کہ اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہی ہے جو عرش کا مالک ہے۔ پھر بتایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو کوئی پکارتا ہے اللہ کے سوا دوسرے کسی اور کو، الہ کو، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ تو یہ یہاں جو اس کے کوئی دلیل ہے ہی نہیں، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے، اس کے لیے اپنے اس کوئی فعل کی حق میں بھی کوئی دلیل نہیں، جو کام کر رہا ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جس کو پکار رہا ہے اس کی بھی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ یعنی جب اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسرے ایسے معبود کو پکارنا جائز ہے جس کی کوئی دلیل کسی کے پاس موجود ہو، بلکہ جملہ اسی طرح ہے جس طرح حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، نہ عقلی نہ نقلی۔ یہ ایسی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو شخص کسی پر ظلم کرے جس کا اسے کوئی حق نہیں، تو وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا ظلم بھی ہوتا ہے جس کا کوئی کسی کو حق حاصل ہے، بلکہ مقصد یہ کہ ظلم کی برائی بیان کرنا ہے کہ ظلم کا حق کسی کو ہے ہی نہیں۔ تو یہاں بھی یہ کہ اس کا حق کسی کو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ سورہ الاعراف میں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جنہیں تم اللہ کو سوا پکارتے تمہارے جیسے بندے ہیں، فدعوہم تو وہ بس انہیں پکارو، تو فد لازم ہے، فلیستجیبوا لکم وہ تمہارے لازم ہے تمہاری دعا قبول کریں، ان کن تم صادق تم سچے ہو۔ یا پھر جیسے ہم پچھلے صورت میں سورہ حج میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی، کہ ان کے ایک مثال بیان کی کہ سوچے غور سے سنو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کریں گے، خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین بھی لے تو وہ اسے چھڑا نہ پائیں گے۔ کمزور ہے مانگنے والا بھی اور وہ بھی جس سے مانگا جائے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکانے والے کی کوئی دلیل ہے نہیں، اور جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو پھر بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک کہہ دیا کہ اس کا پھر حساب اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے حساب لے لیں گے، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر ایسا ہوگا کہ پھر اس کا حساب ضرور لیا جائے گا، وہ محاسبے اور باز پر سے بچ نہیں سکے گا۔ یہاں اس کا حساب پھر اللہ کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور بے شک کافر جو ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے، کافر جو ہے فلاح پائیں گے نہیں۔ ہم پہلے پڑھا ہے نا کہ کون فلاح پائے گا، مومن فلاح پائیں گے۔ تو یہاں بتا دیا جا گیا کہ فلاح پانے والے کون لوگ ہیں، اس سے محروم رہنے والے کون لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، تو پھر یہ لوگ ہوں گے جو کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے اللہ کے پہ۔ یہاں پھر فرمایا پھر پہ کہہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مغفرت فرما، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔
تو یہاں ہم پڑھا جسے ہم یہ پہلی ہے جو ہم اس سے پڑھی اس میں رب پھر اس سے پہلے جو پہلے آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کامیاب ہونے والوں کی صفت بیان کی تھی کہ وہ اس طرح دعا کیا کرتے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ تو اس صورت میں ابھی آخر میں بھی انہی بندوں کی طرح جو کفار و مشرکین سے کٹ کر اپنے رب کی مغفرت و رحمت کے دامن میں پلانے کا حکم دیا گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اللہ کا آپ کے رسول سے فرمایا، رسول سے فرمانے کے بعد ہم سب سے کہا گیا کہ ایسی دعا کیا کریں۔ جیسے غفارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے کل بھی بات ہوئی کہ کسی گناہ کو مٹانا، لوگوں کے سامنے اس پر پردہ ڈالنا ہے، اور رحمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اقوال و افعال میں سیدھا رکھے اور اپنی توفیق خاص سے نواز دے۔ تو انت خیر الرحمین یہاں یہ بتایا یہ گیا کہ اصل میں یہ اس طرح ہے کہ رب اغفر وارحم انت خیر الغافرین وانت خیر الراحمین، مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ یہاں پہ مختصر ہو گیا کہ انت خیر الراحمین ہی فرما دیا گیا، کیونکہ اس طرح سب رہنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ دوسرے سارے تو رحم کرنے والے اسی کے عطا کرتا ہے رحم ہے، اسی کا جو رحم ہے وہی اسی کے رحمت کے سویں حصے میں سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے جو 100 حصے اس میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیے، باقی 99 تو اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو اس ایک 100ویں حصے میں سے اپنے حصے میں آنے والے رحم سے اللہ سارے ہم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ جس طرح سے یہی دعا ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسی دعائیں سکھائیں جو میں اپنی نماز میں کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا وہ پڑھا کرتے تھے تشہد یعنی سورہ اپنے تحیات کے بعد، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ میں اپنے جان پر ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم، اور تیرے سوا کوئی گناہ کو نہیں بخشتا، تو مجھے بخش دے، عظیم بخش اپنے پاس سے اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ تو ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کی جائے کہ تو ہی غفور الرحیم ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم پیچھے پیچھے کچھ آیتوں پہلے ہم پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کہ دشمنوں کو معاف کرنے سے یہ کہہ کے انکار فرمایا کہ میرے جو بندے یہ دعا مانگتے تھے تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہم پیچھے پڑھا ہے کہ جو لوگ یہ دعا کرتے تھے ربنا فاغفر لنا آمنا فاغفر لنا، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈالا ہوا تھا۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام کو حکم دیا جائے کہ تم ٹھیک وہی دعا مانگو جس کا ہم ابھی ذکر کر آئے ہیں، یعنی یہ جو دعا مانگو گے تو ہم تمہیں تو بخش دیں گے، انہیں تمہیں بھی انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، مگر اس کے باوجود اگر یہ پھر بھی تمہارا مذاق اڑائیں تو آخرت میں اپنے خلاف گیا خود ہی ایک بہت اپنی گواہی تیار کر لیں گے کہ ان کے خلاف یہ گواہی ہوگی۔ تو جیسا ہم نے کہا کہ یہ جو افحسبتم انما خلقناکم عبثا یہاں سے لے کے آخر تک اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک بیمار شخص جسے کوئی جن جو ستا رہا تھا، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، تو آپ نے یہاں یہ آفا تم سے سورت کے آخر تک کی آیتیں اس کے کان میں تلاوت فرمائی تو اچھا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا، تو آپ نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ نے فرمایا تم نے یہ آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر اسے جلا دیا یعنی صحت مند کر دیا۔ ویسے ان آیتوں کا اگر کوئی با ایمان و بالیقین یقین کے ساتھ کوئی شخص کہتے ہیں کسی پہاڑ پر بھی پڑے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ ابو نعیم سے روایت ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا اور حکم فرمایا کہ ہم صبح و شام افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون پڑھتے رہیں۔ ہم نے برابر اس کی تلاوت دونوں وقت جاری رکھی، الحمدللہ ہم سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ تو یہ پڑھنے سے روز ایک دفعہ اس کو کم سے کم پڑھ ہی لینا چاہیے، کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی پڑھ لے۔ تو یہاں پھر آخر میں یہ بھی اللہ تبارک کی دلیل بھی اللہ برہان ہے، دلیل میں دلیل کیا ہے، یعنی کہ دلیل یہ کہ اللہ کے ساتھ یہاں اس کی دلیل جیسے دی گئی، کہتے ہیں کہ جی ایک شخص تھا تو اس سے آپ سے دریافت ہے کیا تو کس کس کو پوچھتا ہے، تو اس نے کہا اللہ اور فلاں فلاں کو۔ تو آپ نے دریافت کیا کہ ان میں سے کسی ایسا کسے جانتا ہے کہ تیری مصیبتوں میں تجھے کام آئے، اس نے کہا صرف اللہ تعالیٰ کو۔ تو آپ نے فرمایا جو کام کرنے اور کام آنے والا وہی ہے تو پھر اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کی ضرورت کیا ہے؟
کیا تیرا خیال ہے کہ وہ اکیلا تجھے کافی نہیں ہوگا؟ اس نے یہ کہا یہ تو نہیں کہہ سکتا، البتہ ارادہ یہ ہے کہ اوروں کی عبادت کر کے اس کو پورا شکر بجا، اس کا پورا شکر بجا لاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، علم کے ساتھ یہ بے علمی، جانتے اور پھر انجان بن جاتے ہو۔ اب کوئی جواب بن نہ پڑا، چنانچہ مسلمان ہونے کے بعد کہا کرتا تھا، کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائل کر دیا، یعنی کہ اس کو ایک دلیل، آپ نے دلیل سے اس کو جھٹا دیا کہ تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تو اللہ کے سوائے کسی اور کو پکارے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، اس قرآن کو سمجھنے کی اور دعائیں کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ آپ جیسے دعائے قنوت کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں یا تحیات میں پڑھ سکتے ہیں، تو جہاں بھی پڑھیں ویسے ہی آپ پورا یہ چھوٹے سے چار پانچ آیات ہیں، ان کو یاد کر لیں، روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج صورت مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے، عظیم احسان ہے اس کا، کہ ہم چھوٹی پھوٹی جو بھی ہم سے ہو سکا ہے وہ کاوشوں کے ساتھ ہم نے اس مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے، ہم سے جو غلطیاں ان سے درگزر فرمائے، اور ہم سب کو اس کا اجر بھی دے، اور ہم سب کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔